جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایبٹ آباد کی ہل سے ہل ٹاکس کے ساتھ تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہم آپ سے ایک انتہائی اہم موضوع کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ موضوع ہے اسٹوڈنٹس کی سیفٹی، طلباء و طلبات کی سیفٹی. خیبر پختونخوا میں پے در پے واقعات، حادثات، شکایات اور میڈیا پریشر کے بعد 2021 میں یہ فیصلہ کیا گیا صوبہ خیبر پختونخوا کے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے کہ نجی تعلیمی ادارے، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز، کالجز، سکولز کے زیر استعمال وہ پبلک ٹرانسپورٹ، وہ گاڑیاں جو طلباء و طالبات کو لانے لے جانے کے کام آتی ہیں، ان کی فٹنس کو چیک کیا جائے گا، کیونکہ بہت سے حادثات ہوئے اور جن میں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں. 2021 میں محکمہ ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا نے فیصلہ کیا کہ 2000 ماڈل، سن 2000 سے پرانے ماڈل کی گاڑیاں جو کہ نجی تعلیمی اداروں کے زیر استعمال ہوں گی، انہیں ضبط کیا جائے گا، ان کو بین کر دیا جائے گا اور تعلیمی اداروں کو 2021 میں، دسمبر 2021 میں 1 ماہ کا وقت دیا گیا کہ وہ اپنی ایسی گاڑیاں جو کہ سن 2000 سے پرانی ماڈل کی ہیں ان کو فوری طور پر تبدیل کر دیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے اور طلباء و طالبات کی زندگیاں محفوظ بنائی جا سکیں. لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. جنوری 2022 میں خیبر پختونخوا کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے صوبے بھر کے تعلیمی اداروں سے ان کے زیر استعمال گاڑیوں کی تفصیلات طلب کی جو اسٹوڈنٹس کو لانے لے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی. ان گاڑیوں کے کاغذات کے جانچ پڑتال کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ ان گاڑیوں کو فٹنس یا روڈ وردینس سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا یا نہیں. اس پر بھی نجی تعلیمی اداروں نے ان احکامات پر کوئی توجہ نہیں دی. محکمہ خیبر پختونخوا کے محکمہ ٹرانسپورٹ، حکومت خیبر پختونخوا کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے ان احکامات پر، اور صورتحال جوں کی توں رہی. نجی تعلیمی اداروں نے جون 2022 میں ایک اور فیصلہ کیا گیا صوبائی محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے، اور یہ فیصلہ یہ تھا کہ نجی تعلیمی اداروں کو آخری فائنل نوٹسز جاری کیے جائیں گے کہ وہ اپنے زیر استعمال ٹرانسپورٹ کو 15 دن کے اندر اندر ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور مقامی ضلع کی ٹریفک پولیس سے چیک نہ کروائیں، اور ایسی گاڑیاں جو کہ انفٹ ہوں گی ان کو ضبط کیا جائے گا اور موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت ان کی رجسٹریشن کی جائے گی. اس فیصلے کا بھی نتیجہ 0 نکلا. اس کے بعد اب حالیہ تازہ ترین فیصلے میں خیبر پختونخوا کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے نجی تعلیمی اداروں کو 15 اگست 2024 تک کی مہلت دی تھی کہ وہ اپنے زیر استعمال ٹرانسپورٹ کا معائنہ RTA، ٹریفک پولیس اور ضلعی انتظامیہ سے کروائیں، وگرنہ ان کے خلاف سخت ترین کارروائی ہوگی. اسٹوڈنٹ سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس حوالے سے پرائیویٹ سکولز ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر پختونخوا پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا تھا. صوبہ خیبر پختونخوا کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق صوبہ بھر میں نجی تعلیمی اداروں کے زیر استعمال 1500 سے زائد ایسی گاڑیاں ہیں، بسز ہیں، وینز ہیں، پک اپس ہیں جو کہ انتہائی ناکارہ، کھٹارہ اور حادثات کا باعث بن سکتی ہیں. لیکن 1500 کا یہ فگر محکمہ ٹرانسپورٹ کا خاصا کم دکھائی دیتا ہے، اور ایک انڈیپینڈنٹ اندازے کے مطابق، ایک آزادانہ اندازے کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں اسکولوں کے زیر استعمال، تعلیمی اداروں، انسٹیٹیوشنز کے زیر استعمال قریب 3000 سے زائد ایسی گاڑیاں ہیں جو کہ کھٹارہ ہیں، ناکارہ ہیں اور حادثات کا باعث بن سکتی ہیں. کئی برس سے میڈیا پریشر کے باعث، شکایات کے باعث، حادثات کے باعث صوبہ خیبر پختونخوا کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے اس حوالے سے کاغذی ہی صحیح، فائلوں میں ہی صحیح، میٹنگز میں ہی صحیح، لیکن کارروائی کی ہے. اب 15 اگست 2024 کی جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی
نجی تعلیمی اداروں کو اس ڈیڈ لائن کے بعد کیا کوئی تعلیمی ادارہ اپنے زیر استعمال ایسی بسوں وینز کا معائنہ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ٹریفک پولیس سے کروائے گا؟ ایسا دکھائی تو نہیں دیتا، کیونکہ ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایبٹ آباد جو کہ تعلیمی اداروں کا شہر ہے، اس میں بے شمار پبلک اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں۔ ان تعلیمی اداروں خصوصاً پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں سے بیشتر کے زیر استعمال وہ بسیں، وہ وینز جو طلباء و طالبات کو لانے لے جانے کے کام آتی ہیں، وہ ناکارہ اور کھٹارہ ہیں۔ بہت سے سکولز کالجز نے اپنے زیر استعمال ٹرانسپورٹ کو باہر سے رنگ روغن کر کے تو لاڈو بنا دیا ہے، لیکن ان گاڑیوں کی وردینس نہ ہونے کے برابر ہے، فٹنس نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان گاڑیوں کے انجنز، ان گاڑیوں کے میکینیکل حالات انتہائی ناقص ہیں، جو کہ خدا نخواستہ کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور اب پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے ایک اور حل نکالا ہے کہ نہ سانپ رہے، وہ کہتے ہیں نہ لاٹھی ٹوٹے، اور وہ سانپ والی مثال کہ اب تعلیمی اداروں نے کوشش کی ہے کہ وہ آؤٹ سورس کر دیں اپنے تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات کو لانے لے جانے کے لیے جو ٹرانسپورٹ ہے وہ پرائیویٹ ہو، اس کا تعلیمی اداروں سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، تاکہ حکومت کا محکمہ ٹرانسپورٹ، RTA اور اس کے علاوہ ٹریفک پولیس ان کو چیک نہ کر سکے، جرمانے نہ ہوں، ان کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اگر دور دراز علاقوں میں دیکھا جائے تو اسکول کے بچوں، کالج کے بچے بچیوں کو لانے لے جانے کے لیے جو جیپس یا دیگر گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی انتہائی ناکارہ اور کھٹارہ ہیں، اور آئے روز حادثات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوور لوڈنگ کی جاتی ہے ان گاڑیوں میں جو اسکول کالج کے بچے بچیوں کو لانے لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ 10 بچوں کی جگہ 20 25 بچوں کو بستوں سمیت ٹھوس دیا جاتا ہے۔ اور بہت سے علاقوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس بسوں کی چھتوں پر، وینز کی چھتوں پر گاڑیوں کے ساتھ لٹک کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تعلیمی اداروں کو آتے اور جاتے ہیں، اور ٹریفک پولیس سمیت دیگر ادارے اس حوالے سے کوئی چیک نہیں رکھ سکتے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا کے اس اعلامیے کے بعد کہ اب تعلیمی اداروں کی ٹرانسپورٹ کو ہر صورت چیک کیا جائے گا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ضلعوں میں موجود انتظامیہ، اس کے علاوہ ٹریفک پولیس، RTA اس حوالے سے کیا سخت ترین انتظامات کرتے ہیں۔ اگر پبلک ٹرانسپورٹ یا تعلیمی اداروں کے زیر استعمال وہ ناکارہ، کھٹارہ اور خطرناک ٹرانسپورٹ کو تعلیمی اداروں کے استعمال کے بجائے ضبط کر لیا جاتا ہے، تو اس کی تکلیف، پریشانی، دقت، مشکلات یقیناً اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کو ہی ہوگی، اور اس کا ذمہ دار ہوں گے نجی تعلیمی ادارے، جن کے حوالے سے شکایات کے انبار ہیں، فیسوں کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی، کہ یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے نوٹ تو ضرور چھاپ رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے اداروں میں زیر تعلیم بچے بچیوں کے مستقبل کے حوالے سے، ان کی زندگیوں کے حوالے سے کوئی خاص توجہ نہیں ہے۔ اگر ہزارہ ریجن کی بات کی جائے تو کوہستان، بٹگرام، مانسیرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، تورغر کے جو اضلاع ہیں، ان کے ذمہ دار انتظامی سربراہ کمشنر ہزارہ سے ہماری بات ہوئی ہے اس موضوع پر، اس اہم موضوع پر، اور ہزارہ ڈویژن کے کمشنر سید ظہیر الاسلام نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ سخت ترین کارروائی کی جائے گی ان تعلیمی اداروں کے خلاف جو اپنے طلباء کو لانے لے جانے والی ٹرانسپورٹ کی فٹنس کا خیال نہیں رکھیں گے، اور جدید اور آرام دہ اور میکینیکلی فٹ ٹرانسپورٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم نہیں کریں گے۔ کمشنر ہزارہ کی اس یقین دہانی کے بعد ہم اور آپ بھی یقین کر سکتے ہیں، اگر یقین نہیں تو اس بات کی توقع ضرور کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کارروائی ہوگی، اور نجی تعلیمی اداروں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنے زیر استعمال ٹرانسپورٹ کو فٹ کریں، اس ٹرانسپورٹ میں جدید گاڑیوں کو شامل کریں، تاکہ
بچوں بچیوں کی زندگیاں محفوظ بنائی جا سکیں. اس کے علاوہ ٹریفک پولیس کے افسران کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں چیک کریں کہ جہاں پر انتہائی دشوار گزار طریقے سے یا خطرناک طریقے سے طلباء و طالبات کو بسوں کی، وینز کی، پک اپس کی، سوزوکی پک اپس کی، کیری وینز کی چھتوں پر بٹھایا جاتا ہے یا لٹکایا جاتا ہے، اور اس سے ان کا گر کر جہاں بھاگ ہونے کا یا زخمی ہونے کا بہت بڑا خدشہ ہوتا ہے. والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے نظر رکھیں، اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں سے وقت نکالیں، اپنے صرف سروں سے بلا نہ ٹالیں کہ ذمہ داری ہے اسکولوں کی یا ٹرانسپورٹرز کی جو بچوں کو لاتے لے جاتے ہیں. والدین بھی نظر رکھیں، محکموں کو اس حوالے سے آگاہ کریں، اور سب سے بڑھ کر گزارش ہوگی اسٹوڈنٹ سے، بچوں سے، بچیوں سے، چاہے وہ کم عمر ہوں یا کالجز کے ہوں، کہ آپ بھی پلیز اپنی زندگیوں کا خیال کیجئے. آپ کی زندگیاں نہ صرف آپ کے لیے اہم ہیں بلکہ آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، پورے معاشرے کے لیے. اور آپ کی زندگیوں کو محفوظ بنانا نہ صرف ریاست کا بلکہ اداروں کا بھی کام ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اب دیکھنا ہے کہ 15 اگست 2024 کی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد کتنے تعلیمی ادارے اپنی زیر استعمال ٹرانسپورٹ کو چیک کرواتے ہیں، ان کے سرٹیفکیٹس حاصل کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ہل ٹاکس سے تصدق اعوان اور ہل ٹاکس کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.